اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلها فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخہ قال له موسیٰ انک لغوی مبین فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کا دوسرا رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں ذکر کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پہنچ گئے اور بچپن ان کا وہاں گزرا۔ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس نے پالا پوسا۔ اس پورے ماحول میں جس میں ظلم تھا، تکبر تھا، فساد برپا کرنے والا تھا فرعون، اسی کے محل میں اور اسی کے گھر میں اس کا دشمن تیار ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے پیچھے کہا تھا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کو غم میں مبتلا کرنے والا بنے۔ اب یہاں اس رکوع میں مزید اگلی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، مضبوط ہو گئے، وَاسْتَوَى، اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے لگے، 15-20 سال کی عمر ہوئی جو جوانی کی عمر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ زندگی کا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں کچھ وقت تو اپنی والدہ کے پاس ملنے کے لیے، ظاہر ہے کہ رضائی والدہ تو تھی فرعون کی نظر میں، تو وہاں بھی چلے جاتے تھے، اور ادھر فرعون کے ہاں بھی محل میں بھی تھے، تو والدہ سے بنی اسرائیل کے تمام مظالم جو ان پر ہو رہے تھے اس کی تفصیلات انہیں معلوم ہو۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے جیسی جوانی کی منزل کو پہنچے تو آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت، اور ہر حکم کے پیچھے حکمت کار فرما ہوتی ہے، تو حکمت اور حکم اور علم اور سمجھ ہم نے عطا کر دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم
محسن لوگوں، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے ہیں تو ان میں صلاحیت اور استعداد اعلیٰ ترین درجے کی تھی، ذہین تھے، ہونہار تھے، حالات کا تجزیہ کرنے اور نتائج تک پہنچنے، گرد و پیش کو دیکھنے اور سمجھنے اور اصل حقائق تک رسائی حاصل کرنے کی صلاحیت ہم نے انہیں خاص طور پر عنایت کی۔ اب یہ حکم و علم کے نتیجے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، دشمن کون ہے انسانیت کا اور انسانیت کا خیرخواہ کون ہے۔ حکم اور علم وہی ہوتا ہے جو فرق و امتیاز پیدا کرے صحیح اور غلط کے درمیان۔ تو یہ صلاحیت اور استعداد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ اب ایک دفعہ کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، شہر کے اندر مصر میں تو قبطیوں کا راج تھا، اور شہر سے باہر کی ایک مخصوص بستی جو غریبوں کی جھونپڑ بستی جسے کہنا چاہیے، کچی آبادیاں جہاں بنی اسرائیل کو بند کر رکھا تھا، تو ایک رات یہ اپنی والدہ کے پاس تھے تو وہاں سے شہر میں داخل ہوئے۔ دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، جب بستی والے غفلت کی حالت میں تھے، دوپہر کا وقت تھا، سب سو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، شہر میں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ انہوں نے پایا شہر میں کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ان میں سے ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا تھا یعنی بنی اسرائیلی تھا، اور ایک دوسرا وہ دشمنوں کا تھا یعنی قبطی تھا۔ کہتے فرعون کے مطبخ کا انچارج تھا، حکمران طبقے سے تعلق رکھتا تھا، غالباً وہ اس اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا کہ کوئی سامان وغیرہ یا کوئی ایسی چیز چھین کر اور اسی کے کندھے پر لاد کر وہاں لے جانا چاہتا تھا مطبخ میں۔ تو لوٹ ماری ان حکمرانوں کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس طرح کا وہ مطالبہ تھا اسے، تو وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اس آدمی نے جو ان کے اپنی جماعت کا تھا یعنی بنی اسرائیلی تھا، شیعہ جماعت کو کہتے ہیں، تو ان کے رفیقوں میں سے، ان کی جماعت میں سے، ان کی گروہ میں سے تھا۔ علی الذی من عدوہ، اس کے خلاف جو ان کا مشترکہ دشمن تھا قبطی۔ موسیٰ علیہ السلام مدد پہنچانے کے لیے وہاں گئے۔ یہ جو حکمران طبقے ہوتے ہیں، ان کا کھانا پینا عیاشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، کوئی جسمانی طاقت مضبوط نہیں ہوتی، محنت کش تو محنت اور جد و جہد کی وجہ سے ان کے جسم مضبوط اور ٹھوس ہوتے ہیں، اور یہ جو عیاشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، شراب اور عیاشیوں میں، تو ان کے جسم تو کھوکھلے ہوتے ہیں، ان میں ایسی کوئی طاقت اور قوت ہوتی نہیں۔ سرمایہ پرستی، تعیش پسندی، سہل انگاری، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو بیکار بنا دیتی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کو پہنچے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کو ایک آدھ مکہ رسید کر دیا جائے، اس کی مدد ہو جائے گی۔ فوقظہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ
اس کی کمر پہ رسید کیا۔ اب ایک تو جوانی تھی، طاقت اور قوت موسیٰ علیہ السلام کی، انبیاء علیہم السلام کی جسمانی طاقت بھی کئی مردوں کے برابر ہوتی ہے، جلالی آدمی، غصہ بھی اور طاقت اور قوت بھی، اور مکہ بھی ایسی جگہ پر لگا پیچھے کمر پہ جو دل کے بالکل پیچھے متقابل، اور ایسے جو کھوکھلے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل چونکہ کمزور ہوتے ہیں تو اتنی زور سے مکہ لگا اس کی پشت پر کہ فقضا علیہ، موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں ہوا کہ کتنی طاقت، پہلی دفعہ طاقت آزمائی کا کام کر رہے تھے تو خیال مارنے کا تو نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مکہ رسید کیا فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ، تو وہ فارغ ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ تو غلط کام ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیطانی عمل ہے، انسانیت کا قتل شیطانی عمل ہے، ہر وہ عمل جو انسان کی توہین، تذلیل، قتل کا سبب بنے شیطانی بات، کیونکہ انسانیت کی بقا یہ انسانی عمل ہے، اور جب انسانیت خطرے میں ہو اور وہ بھی بغیر کسی وجہ اور سبب کے، ابھی کوئی جہاد تو ہو نہیں رہا تھا، نہ ہی کوئی مقابلہ تھا، صرف تنبیہ سکھانا مقصود تھا، لیکن شیطان نے وہ جو مکہ ہے، ممکن ہے کہ شیطان نے بھی وہاں حرکت کی ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ تو اپنے انداز کے مطابق لگایا، لیکن اگلا کام خود شیطان نے کر دیا ہو۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے اوپر ظلم کرنے والا قرار دیا اور فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے کہ بلا وجہ ایک جان میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ انہ عدو مضل مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان انسان کا دشمن ہے، گمراہ کرتا ہے واضح طور پر، غلط راستے پر ڈال دیتا ہے، گمراہی کے راستے پر، عدو مضل مبین۔ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ ایک غلط عمل ہو گیا تو خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی۔ قال رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، فاغفر لی، میرا گناہ معاف فرما دے، بڑی زیادتی مجھ سے ہو گئی، ایک انسان مارا گیا، گو وہ میرا مخالف تھا، ہمارے قبیلے کا مخالف تھا، ظالم تھا، لیکن بغیر کسی ترتیب کے قبل از وقت یہ کام ہونا یہ درست نہیں ہے، اس لیے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ تو قرآن کہتا فغفر لہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ جو حکم اور علم عطا ہوا تھا اس کے نتیجے میں بھی آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، اسی سے پتہ چلا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچنے کی ضرورت تھی۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جب معافی کی اطلاع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تو پھر اگلی دعا مانگی اللہ سے، قال ربی بما انعمت علیہ، اے میرے پروردگار تو نے جو مجھ پر یہ خاص انعام کیا ہے، اس انعام کا اور فضل کا
انشاءاللہ نتیجہ یہ ہوگا کہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آئندہ میں کبھی بھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا، مجرمین کی مدد کرنے والا نہیں ہوں گا۔ ظہیر کسی کی پشت پہ سے آ کر اس کو تحفظ فراہم کرنا، تو میں کسی کا ظہیر نہیں بنوں گا، کسی کا مددگار نہیں بنوں گا، خاص طور پر جب کہ وہ مجرم ہو۔ اب یا تو مجرم شیطان کو قرار دیا، یا اس بنی اسرائیلی کا بھی کسی معاملے میں تھوڑا بہت کوئی قصور تھا، تو اس لیے اس سے جو جرم ہوا یا اس کی وجہ سے یہ جرم کرنا پڑا موسیٰ علیہ السلام کو، تمام امکانات ہیں۔ بہرحال مطلقاً بات کی یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو جو بھی کوئی مجرم ہوگا، علم و حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس مجرم کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔ انسانیت کا طریقہ کار مجرمین کی پشت پناہی نہیں ہے۔ مجرم چاہے اپنی قوم کا ہو، اپنی برادری کا ہو، تو اس کی پشت پناہی کرنا قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مجرم کے ساتھ تعاون دراصل جرم میں شریک ہونا ہے۔ اب چونکہ ایک بندہ مر گیا تھا، چونکہ سب سوئے ہوئے تھے، یہ پتہ نہیں تھا کہ کس نے مارا، اور وہ بنی اسرائیلی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے وہ کیوں بتائے گا۔ تو فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اب ساری رات اسی بے چینی میں اللہ سے معافی مانگنے میں گزری، اور یہ عزم اور ارادہ کیا کہ آئندہ میں مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔ صبح جب ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں اٹھے، ڈرتے ڈرتے آئے، خائفاً یترقب، انتظار میں تھے کہ کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ بات کہیں نہ کہیں سے ہوتے ہوتے حکمرانوں تک پہنچیں گی کہ بندہ مار کے گیا یہ۔ خائفاً یترقب، صبح کی اور شہر میں داخل ہوئے تو ڈرتے ڈرتے اور انتظار میں تھے۔ ابھی اسی طریقے سے تھے کہ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، وہ بنی اسرائیلی جس نے کل مدد کے لیے پکارا تھا، اس نے شور مچا کر موسیٰ علیہ السلام کو پھر اپنی مدد کے لیے بلایا۔ یستصرخہ، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، وہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کل گزشتہ مدد لی تھی امس، تو اس نے آج پھر شور مچا کر مدد مانگی کہ یہ مجھ پر ایک دوسرا قبطی ہے، وہ مجھے ظلم کر رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیلیوں کی کوئی عزت تو تھی نہیں۔ جس قبطی کو ضرورت پیش آتی ان کو غلام بنا کر بیگار لیتے، ان سے پٹائی وٹائی کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سنا تو قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ انک لغوی مبین، بے شک تو واضح گمراہ ہے، تو کوئی نہ کوئی پھڈے ڈالتا ہے، کل بھی تو نے لڑائی کی ہوئی تھی اور آج پھر کسی سے لڑائی کی ہوئی ہے، یا یہ کہ کل تو نے مجھے بہکایا اور میرا مکہ زیادہ لگ گیا، بندہ مر گیا۔ لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ یہی تھا کہ اس کا جو دشمن جو اس کو نقصان پہنچا رہا تھا اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا، اور کہا کہ آج اس طریقے سے مکہ تو نہیں لگاؤں گا لیکن چھڑا تو دوں۔ فلما ان اراد ان یبطش، بس جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ان یبطش بالذی هو عدو لہما، کہ ہاتھ سے پکڑے اسے جو ان دونوں کا مشترکہ دشمن، یعنی وہی جو قبطی آج بھی اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، ظاہر ہے زیادتی عام طور پر انہی کی ہوتی تھی، تو ان کا ارادہ ہوا کہ اس کو پکڑ کر تھوڑی بہت تنبیہ کی جائے، اس کی مدد کی جائے۔ لیکن
وہ جو بنی اسرائیلی تھا اس نے سمجھا کہ شاید آج میری خیر نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام زبانی ڈانٹ اسے پہلے دے چکے تھے کہ انک لغوی مبین۔ ارادہ تو تھا اس مخالف کو پکڑنے کا، ارادہ ان یبطش، ارادہ تو یہ تھا کہ اسے پکڑے، لیکن وہ پہلے ہی بول پڑا بنی اسرائیلی۔ قال، کہنے لگا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، آج کیا تیرا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے جیسا تو کل ایک بندہ مار چکا ہے؟ اب اس سے پہلے تو کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مارا ہے، لیکن اس بنی اسرائیلی بے وقوف نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ کہنے لگا اترید ان تقتلنی، کیا تیرا ارادہ یہ ہے، تو چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کرے جیسے کل تو نے گزشتہ ایک بندہ مارا تھا؟ لگتا یہ کہ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تیرا ارادہ یہ ہے کہ زمین میں تو ظالم اور جابر بن کر رہے، بس جس کو جی چاہا پھڑکا دیا ایک مکہ مارا اور ختم۔ تو یہ جو بے وقوف دوست ہوتا ہے یہ بھی کیا ہے، غلط کردار ادا کرتا ہے، دانا دشمن سے بدتر ہوتا ہے۔ اب سزا تو اسے دینا چاہ رہے تھے جو دشمن ہے، اور بھانڈا اس نے پھوڑ دیا جس کی مدد کر رہے ہیں۔ اور آگے سے مزید بڑھ کر جب قومیں غلام اور پست ہو جاتی ہیں تو جو ان کی مدد کرنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کو کہہ رہا ہے کہ تو زمین میں جابر بن کر رہنا چاہتا ہے، ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، اور وما ترید ان تکون من المصلحین، تیرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ تو کوئی صلح صفائی کرائے، کل بھی صلح صفائی کرانے کے بجائے تو نے مکہ رسید کر کے بندہ فارغ کر دیا، اور آج اسے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میرے ہی نہ مکہ رسید کر دیں۔ ابھی اسی معاملے میں تھے کہ ادھر فرعون کے دربار میں تفتیش چل رہی تھی کہ بھئی بندہ کس نے مارا ہے۔ وہاں صبح ہی جیسے یہ معاملہ ہوا تو خبر وہاں تک پہنچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس سے پہلے کچھ تیور بدلے فرعون نے دیکھے تھے کہ یہ بنی اسرائیلیوں کی حمایت میں زیادہ بولنے لگے ہیں، تو انہوں نے دربار منعقد کر کے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ بندہ کس نے مارا ہے۔ پتہ چلا کہ انہوں نے قتل کا فیصلہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کے دور کے علاقے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، یہ وہ آل فرعون میں سے مومن ہے جس کی تفصیلی تقریر سورۃ المومن میں آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ جب دربار میں موسیٰ علیہ السلام وہاں پرورش پا رہے تھے تو اس زمانے سے اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور قدر تھی، ان کی نیکی، شرافت، سمجھداری، عقل مندی، تو دل سے رجحان موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھا درباری۔ تو وہاں مشاورت میں فیصلہ ہوا کہ جس نے بھی یہ بندہ مارا ہے اس کو بدلے میں قتل کیا جائے، قصاص لیا جائے۔ اور چونکہ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا انہوں نے۔ اقصی مدینہ اس لیے کہا، شہر کے ایک سرے پہ محلات ہوتے ہیں سیکورٹی کے لیے، کسی اونچی اچھے مقام پر، پہاڑی مقام پر، تو وہاں سے فرعون کے محل سے دربار سے دوڑتا ہوا یہ آیا۔ قال، کہنے لگا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تجھے قتل کریں، لیقتلوک، تجھے قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں۔
فخرج، یہاں سے دوڑ جا، نکل جا، انی لک من الناصحین، میں تیرا انتہائی خیر خواہوں میں سے ہوں، میری نصیحت ہے کہ یہ سب تپے بیٹھے ہیں اور یہ آپ کو قتل کرا دیں گے، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ شہر سے۔ اب حکمت اور علم جو عطا ہوا تھا اس کا تقاضا یہی تھا کہ اس وقت براہ راست فرعون سے ٹکر لینے کے بجائے جی وہاں سے نکل جائے، جان بچائی جائے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی کہ آدمی کے پاس طاقت نہ ہو اور پھر موت کی منہ میں خود آئے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر بھی کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہے میں چونکہ نبی ہوں اور اللہ کا خاص کرم ہے، ہاں جی، تو اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، فرعون قتل نہیں کر سکے گا، یہ نہیں وہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ جو وہاں کی صورتحال ہے اس کے مطابق تو اب جان بچانا فرض ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فخرج منہا، موسیٰ علیہ السلام وہاں اس مصر سے نکلے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یترقب، اور پیچھے راستے میں دیکھتے آئے کہ کوئی پولیس کوئی فوج میرے پیچھے تو نہیں لگی ہوئی، یترقب، پیچھے کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور خوب دوڑ رہے ہیں، خائفاً، ڈرتے ہوئے وہاں سے نکلے، اور اللہ سے گر گڑا کر دوڑتے ہوئے دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما، ان کے ظلم سے مجھے نجات عطا فرما۔ بنی اسرائیلیوں پر یہ حد درجہ ظلم کرتے ہیں، وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن میری نیت تو ٹھیک تھی، ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے، تو اب یہ مجھے قتل کرنے کے درپے ہیں تو ان سے مجھے نجات دے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے دوڑے ہیں، نکلے ہیں وہاں سے، اور بڑا لمبا سفر، ہاں جی، پورا فلسطین، عراق گزرتے گزرتے بحرین کے مقام پر آ کر جہاں یہ دو دریا ملتے ہیں وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، شعیب جو وہاں نبی تھے، تو مدین تک پہنچے ہیں۔ قرآن کے آگے اس کی تفصیل بیان کی ہے، پتہ نہیں کتنے دن چلتے رہے، تو سفر کی مشقتیں برداشت کرتے کرتے پھر یہ بھی خوف کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر حملہ آور نہ ہو جائے، تو اسی حالت میں اللہ نے ان کو نجات دی اور مدین پہنچ گئے۔ اس کی تفصیلات اگلے رکوع میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔